یو آر واچنگ کیجول ٹاک اور ہمارا آج کا ٹاپک اگین بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہماری گرلس کو پیریڈس میں ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں، خواتین کو جو کریمپس پڑتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ٹمی ایک ہوتا ہے، وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتی ہیں، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم. سو کیپ واچنگ. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجول ٹاک. ہم نے آپ کے لیے ایک کیجول ٹاک رکھی تھی جس پر ہم نے پی سی او ایس کے بارے میں بات کی، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے بارے میں بات کی. اس میں بہت سارے سوالات تھے، بہت سارے کامنٹس آتے رہے تھے میرے یوٹیوب کے چینل پر. تو وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں ہم نے آپ تک پہنچائیں، وہ اویئرنیس پہنچائیں، اور وہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا. سو نائس آف یو. اسی طرح سے ہمارے پروگرام کو دیکھا کریں، شیئر کیا کریں اور یہ اویئرنیس آگے پھیلایا کریں. تو آج کی بھی جو ایپیسوڈ ہے وہ اگین آپ کی فرمائشی ایپیسوڈ کے ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری سی پروفیسر ڈاکٹر خورشید نورانی صاحبہ موجود ہیں اگین آپ کی فرمائش پر، اور ان سے آج ہم بات کریں گے اگین ارریگولر پیریڈس کے بارے میں. ڈاکٹر صاحبہ جو ایک رینونڈ آبسٹیٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ہیں، 50 سال سے زیادہ تجربہ رکھتی ہیں اور بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کا ٹائم ملتا ہے. تو میں بہت لکی سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں پھر سے ٹائم دیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ ونس اگین، آپ نے پھر ٹائم نکالا ہے اور ہم بات کریں گے ارریگولر پیریڈس کے بارے میں. آپ نے مجھے بلایا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کو ہیلپ کر سکوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور یقیناً آپ کی باتوں سے بہت اویئرنیس جاتی ہے، اور وہ باتیں جو ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم سم ٹائمس ذرا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو بائی دا وے آپ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے ڈسکرپشن میں بھی، آپ کو ای میل ایڈریس مل جائے گا، اس پر بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں، ہم ڈاکٹر صاحبہ تک پہنچائیں گے. ان کی اوپن آفر ہے آپ لوگوں کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آج ارریگولر پیریڈس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ جو گرلس ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، اسپیشلی ہماری جو وہ گرلس جن کو پیریڈس اسٹارٹ ہوتے ہیں، وہ ارریگولیرٹیز آ جاتی ہیں، سم ٹائمس ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے آخر؟ دیکھیں، جب فرسٹ ٹائم پیریڈ، ایک تو جیسے ہی پیریڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں نا، وہ ارریگولر ہی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ریگولر ہوں، ہر منتھ آتے رہیں. اس لیے کہ ہمارے برین سے جو ہارمون آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائپوتھیلمس اور پیٹیٹری سے جو ہارمونس آتے ہیں، وہ اٹیک کرتے ہیں جا کے اووریز پہ، پھر اووریز سے انڈے بنتے ہیں اور ہارمونس بھی ریلیز ہوتے ہیں. تو بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہائپوتھیلمس اور پیٹیٹری کا جو نظام ہے نا، وہ پورا بنا ہوا نہیں ہے. ان کو جیسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ پہلی دفعہ آیا، پھر دوسری دفعہ مہینے کے اندر مجھے یہ کرنا ہے. تو تھوڑا 4-6 مہینے تھوڑی ارریگولیرٹی رہتی ہے. کسی کو ایک پیریڈ آتا ہے، پھر 3 مہینے نہیں آیا. کسی کو ایک دفعہ آیا اور 8-10 دن چلتا رہا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ان میں پریشان ہونے کی بات نہیں. اگر ارریگولیرٹی ہے یا ہیوی پیریڈ پہلا آ گیا تو ویٹ کرو. اگر ایک دفعہ آنے کے بعد نہیں پیریڈ آیا تو بھی آپ آرام سے ویٹ کر سکتے ہیں. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو پیریڈ، کسی بھی عورت کو پیریڈس نہیں آتے ہیں اور وہ ایسی ایج میں ہوتی ہیں کہ بچہ ہو سکے، تو ہم تو سوچتے ہیں کہ بچہ تو نہیں ہے. لیکن زیادہ تر ہم انمیرڈ لڑکیوں میں تو اتنا نہیں سوچتے. لیکن جیسے کوئی بھی عورت ہو تو ہم یہ سوچتے ضرور ہیں کہ اگر کسی کے پیریڈ نہیں ہے تو فرسٹ تھنگ از ڈو دا پریگنینسی ٹیسٹ. اچھا، اوکے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں، 13-14 سال کی، 12 سال کی، آئے پیریڈس آئے اور پھر نہیں آئے، تو اس میں پریشان نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں واچ اینڈ سی، ایسی کوئی بات نہیں، پھر آ جائیں گے، پھر آ جائیں گے. کسی کی ٹائم کون سا ایج ہوتی ہے جو ایک نارمل ایج رینج ہے جہاں سے بچیوں کو پیریڈس شروع ہو جانے چاہیے؟ آج کل تو اور ایج کم ہو گئی ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے 12 سال، اور یہ اب تو 10 سال کی لڑکیوں کو بھی پیریڈ آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انوائرمنٹ ہے اور میڈیا ہے، اویئرنیس زیادہ ہے. پتہ نہیں، یہ ساری چیزیں بڑا افیکٹ کرتی ہیں. ہماری تھاٹس ہیں، ہمارا جو برین ہے، یہ بھی ہارمونس. بالکل. اور دوسری آپ کی جنرل فزک کیسی ہے، آپ اچھی خاصی کھاتی پیتی موٹی ہیں تو پھر وہ بھی جلدی ہو جاتا ہے. زیادہ تر دیکھا گیا ہوگا، اپنے دبلی پتلی لڑکیاں ہوتی ہیں تو اتنا اس کو تھوڑے پیریڈ ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. مال نیوٹریشن ہوتی ہے تو بھی ڈیلے ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے بڑی ایک میری بھی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ بچیاں جو جیسے آپ نے کہا کہ ان کو پیریڈس جلدی آ جاتے ہیں، جو میڈیا کے تھرو زیادہ ایکسپوز ہوتی ہیں اور اویئرنیس زیادہ ان کو آتی ہے، تو وہ برینز جو ہے وہ اس طرح سے ہارمونز ریلیز کرتا ہے. ایکٹ کرتا ہے. یس. اچھا، وہ ہوتا ہے. تو پھر اس میں ڈفرینس ہو جاتا ہے. لیکن آج کل جو ہے، ویسے ہمارے ملک میں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی 12 to 14 ایئرس، اگر کسی کا 16 ایئر تک پیریڈس نہیں آئے
تو ہم کہتے ہیں دس از اے ڈیلیڈ مینارکی. اچھا, ڈیلیڈ فرسٹ پیریڈ. اگر کوئی ماں لے کے آتی ہے 13-14 سال کی بچی کے, اڑوس پڑوس کی لڑکیوں کے آ گئے اس کے پیریڈس نہیں, کزن کے آ گئے اس کے نہیں, تو جنرلی ہم دیکھ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ویٹ کرو, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اگر ان کی 16 ایئر سے اوور ایج ہو جاتی ہے تو پھر ہم ضرور ان کو دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا, مطلب کہ 10 سال سے 16 کے بیچ میں ہاں ہو جانے چاہیے پیریڈ, ہو جانے چاہیے. ہاں ہم تو کہتے ہیں 10 سال سے لے کے 14 تک ہو جانے چاہیے. نہیں ہو رہے, نہیں 16 تک تو ڈیفینیٹلی ہمیں ڈائگنوز اور کرنا. اگر جن لڑکیوں کو بہت دیر سے پیریڈز آتے ہیں تو کیا یہ کسی بیماری یا کسی چیز کا کوئی پہلے کا کوئی سمٹم ہوتا ہے کچھ؟ نہیں, وہ تو جیسے میں نے بتا دیا کہ برین جیسے ہارمون ریلیز کرے گا, ہاں وہ ہوگا. لیکن ایسی چند کنڈیشنس ہوتی ہیں کنجنائٹل, کسی کا یوٹرس ہی نہیں ہے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, مطلب آپ بغیر یوٹرس کے بھی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں؟ اچھا, بغیر وجائنا کے بھی پیدا ہوتی ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے یوٹرس بھی ہوتا ہے اور جگہ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے آگے ایک ٹینسک نہ پردہ لگا ہوتا ہے کہ وہ ہر مہینے بلیڈ بھی کرتی ہیں, لیکن اندر ہی اندر بلڈ جمع ہوتا رہتا ہے. اور فردر کیا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ایک میس بن جاتا ہے, سیویئر پین ان کو ہوتا ہے. کہتے ہیں ہر مہینے سیویئر پین ہوتا ہے, اس لیے کہ بلڈ تو نکل رہا ہے لیکن اس کو ریلیز ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پھر ایسی لڑکیاں آتی ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, تو وہ مسئلہ بھی آرام سے حل ہو جاتا ہے. کہ ایک مائنر آپریشن ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ اگر اس کو تھک کوئی دیوار یا پردہ لگا ہوا ہے کنجنائٹل, وہ بھی ابنارملٹی ہوتی ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا کٹ وغیرہ لگا کے ریلیز ہو جاتا ہے, بلڈ ہر مہینے آنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب اف دیر از اے پرابلم, کوئی بھی کوئی مسئلہ ہے کچھ, تو ہر چیز کا ایک ٹریٹمنٹ موجود ہے. ہاں, صرف یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی 11 سال کی بچی لے کے یا 12 سال کی لے کے جاتا ہے کہ اس کو نہیں آتا, اس کو تو صرف سمجھا دیتے ہیں, لیکن پیٹ پہ ہاتھ ضرور رکھتے ہیں. اگر اس کو انٹرنلی مینسز تو ہو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی پیٹ پہ ایسا کوئی گولا بن تو نہیں گیا, اس لیے کہ بلڈ جو کلیکشن ہو رہا ہے کہاں جائے گا, جیسے وہ کہیں گے رسولی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ہیمیٹوکالپس, ہیمیٹومیٹرا, بلڈ بھرا ہوا ہے, وہ ریلیز نہیں ہو رہا ہے. پیریڈس آ رہے ہیں, نکلنے کی جگہ نہیں ہو رہی, تو اتنی ایگنی میں ہوتی ہیں, اتنے پین میں ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور کوئی لڑکیاں تو ایسی ہیں کنجنائٹل یوٹرس بھی ہوتا ہے اور باقی جگہ نہیں ہوتی. اچھا, پھر ان کی جگہ بنانی پڑتی. اچھا, کہ وہ بھی جیسے مینسز بھی آ جائیں اور وہ لڑکیاں بالکل نارمل ہو جائیں. صحیح. ایسی کئی کنجنائٹل ابنارملٹیز ہوتی ہیں جس میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے. بس یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح ایکسپرٹ کے پاس جانا ہوتا ہے, صحیح پروفیشنل ہیلپ لینی پڑتی ہے. کبھی کبھی غلط ہاتھوں میں بچیاں چلی جاتی ہیں اور وہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے ان کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو کچھ بچیوں کو پیریڈس کے دوران بہت تکلیف ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے اتنی تکلیف؟ وہ پھر وہ پین کلرس کے اوپر پین کلرس کھا رہی ہوتی ہیں, تو یہ صحیح ہوتا ہے, وہ کھا سکتی ہیں؟ اور دیکھیں ہر ایک کا سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک دوسرے. کسی کو تو بالکل پین ہی نہیں ہوتا ہے نا, اور کسی کو بہت زیادہ پین. اگر بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو اس کی 1-2 وجہ ہوتی ہیں, پھر ہمیں ڈائگنوز کرنا پڑا اتنا سیویئر پین کیوں ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے پروسٹاگلینڈن, اس کا کام ہی ہوتا ہے سیویئر کانٹریکشن کرنا, پین کرنا. کسی میں وہ زیادہ ڈیورنگ پیریڈ وہ ریلیز ہوتا ہے تو ان کو سیویئر پین ہوتا ہے. دوسری ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینڈومیٹریوسس. کیا ہوتا ہے کہ جب پیریڈ آتا ہے وہ باہر نکلتا ہے بلڈ, اور کچھ بلڈ جو اندر پیٹ میں چلا جاتا ہے. اندر جو پیٹ میں چلا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سسٹ بنا لیتا ہے اور اس میں سارے بلڈ جمع ہوتا رہتا ہے. تو اس میں سیویئر پین ہوتا ہے. کیوں پین ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انفلیمیشن, سوجن وہ ہوتی رہتی ہے, اور اتنی شدید ہوتی ہے کہ کنٹرول کیا نہیں جا سکتا. اب آپ کا سوال ہے کہ بھئی آیا کہ وہ پین کلر کھا سکتی ہیں؟ بالکل کھا سکتی ہیں, کیوں نہیں کھا سکتی. آج کل بروفین اتنا نہیں دیتے ہیں, کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے اور اسٹاپ کر دیا ہے, لیکن پیراسیٹامول ہے, پیناڈول ہے, بسکوپین ہے, آپ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. جن دواؤں کے نام لے رہے ہیں اگین, چاہے یہ بہت ہی ایک ہلکی پھلکی سی پین کلر ہو, لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لیجیے گا. کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کنٹینیوسلی سوچتے ہیں بس درد ہے تھوڑا سا دوائی کھا لو, درد ہے دوائی کھا لو, تو اس میں ایک ایڈکشن ہے, نہیں کھانی چاہیے. ڈپینڈنسی بھی ہو جاتی ہے. ڈپینڈنسی, میں ایڈکشن تو نہیں کہہ, تھینک یو فار کریکٹنگ, سر ڈپینڈنسی کہ درد ہے تو ہم گولی کھا لیں گے, تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. تھوڑا برداشت کرو,
چلو پھرو اور ایکسرسائز وغیرہ کرو, نارمل رہو. اچھا, اور یہ کچھ ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں کہ کچھ اجوائن بوائل کر کے پلانا, کچھ ہربس پلانا, اس میں کوئی برائی تو نہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی برائی ہے, اس لیے کہ ہربل دوائیاں بھی اچھی ہوتی ہیں, اور ہم لوگوں کی جتنی بھی دوائیاں بنی ہوتی ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے بنی ہوتی ہیں سب, وہ لیکن وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے کیا ڈوز ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کمپلیکیشن ہوتے ہیں. تو ایک سینٹر ہوتا ہے FDA, فوڈ اینڈ ڈرگ کے جو ریگولیشن کرتا ہے, اس کے اپروو کرتے ہیں, اس کے بعد مارکیٹ میں آنا چاہیے. جو مارکیٹ میں نہیں آ سکتی تو پھر ان کو بین کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی زمانے میں عورتیں جو پریگننٹ ہوتی تھیں تو اس کو ایک ڈرگ دیتے تھے تھیلیڈومائڈ. تھیلیڈومائڈ کے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اس کا پتہ ہے کیا ہوا, اس کے آرمس نہیں تھے. اچھا, ہاں, تو وہ کیا FDA سے اپروو نہیں تھی وہ دوائی؟ وہ ضرور اپروو تھی لیکن غلط ہو گئی ہوگی. تو پھر تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی خطرناک باتیں ہیں, ہم کس پہ بہت بھروسہ کریں. آپ نے تھیلیڈومائڈ کے بچے نہیں دیکھے؟ سنا بھی نہیں ہے. وہ پھر بعد میں بین ہو گئی, کمپنی پہ بڑا کیس ہوا یہ وہ, لیکن جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے نا اس ڈرگ کو لینے سے, تو ان کی مدرس کو اور ان کو بچوں کو کمپنسیشن ملی, ہر چیز ملی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی ڈرگ کی کوئی ایب نارملٹی ہو جاتی ہے. تو چند ایسے ڈرگس ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں پہلے 3 مہینے تو بالکل نہ لو. میں تو کہتی ہوں پہلے 3 مہینے میں تو وائٹامنس بھی نہ لو, کچھ نہیں لو, بس فولک ایسڈ لو, ہاں بس وہ لے لو, اور بعد میں دیکھا جائے گا اگر آئرن بھی لینا ہے, بی کمپلیکس بھی لینا ہے. اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہو, اس وقت بچہ بن رہا ہوتا ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے, تو نہ دینا چاہیے تو بہتر رہتا ہے ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہماری گرلس ہیں, ہمارے بچے ہیں جو جن کی پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جب آپ بلڈ لوز کرتے ہو تو آئرن کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے میں کیا وہ آئرن کی دوائیاں لیں کوئی, یا اپنی ڈائٹ میں کوئی چینجز کریں, یا ان دنوں میں اپنا کس طرح سے خیال رکھیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو آئرن کی گولیاں تو سستی ملتی ہیں, ڈائٹ سے بھی سستی ملتی ہیں, شاید کھانے سے بھی. اگر کسی لڑکی کا ہیموگلوبن لو ہے تو ہم کہیں گے بھائی میٹ کھاؤ, چکن کھاؤ. چکن سے اتنا نہیں, لیکن ریڈ میٹ سے ذرا ہیموگلوبن زیادہ. لیکن پالک سے بھی ہیموگلوبن بڑھتا ہے, گرین ویجیٹیبل سے بھی ہیموگلوبن بڑھتا ہے, لیکن کھانے میں اتنا نہیں آتا. تو ہمیشہ ریپلیسمنٹ ہم دیتے ہیں, آئرن کی گولیاں دیتے ہیں تاکہ ان کا ہیموگلوبن بڑھ جائے. اگر اس کا ہیموگلوبن نہیں بڑھے نا, وہ تھکی رہیں گی, ہر وقت تھکتی رہیں گی, گرتی رہیں گی, اس لیے کہ ان کا ہیموگلوبن لو ہے. ایک سرٹن لیول پہ تو ہونے چاہیے, شوڈ بی اباؤٹ 12.5 اتنا تو ہونا چاہیے. کم ہے تو ان کو ریپلیسمنٹ دینا چاہیے. صحیح. اور ایک کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں, خواتین, ان کو بہت ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہیں جن کو بہت کم بلیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ کیا نارمل چیز ہے؟ بالکل دیکھیے ویریشن ہے. اگر ہم کہیں کہ 80 ml سے زیادہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے ہیوی ہے نا. اور اگر کم سے کم 2 دن بھی آ رہی ہے تھوڑی ہے تو ڈزنٹ میک اے ڈفرنس, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس ایز لانگ ایز کہ آپ کو پیریڈ آ رہے ہیں ریگولر. ہاں بالکل ایسے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہی تو بڑی اچھی بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. صحیح, کیونکہ وہ شاید ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یہ گندا خون ہے اور اس کو نکل جانا چاہیے. ہاں, حالانکہ یہ بھی ہماری باڈی کا ہی بلڈ ہوتا ہے. گندا کہاں سے آیا, گندا نہیں. صحیح. اچھا, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو بچیوں کی پیریڈ سے ریلیٹڈ, جو آپ کے تجربے میں کوئی بات ایسی آئی ہو یا بہت ہی کامن جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ارریگولر ایک چیز ہوتی نا, وہ بھی بڑی کامن ہو. 1 مہینے آئے, 2 مہینے نہیں آئے, 1 مہینے آئے, 3 مہینے نہیں آئے, تو پہلے ہم انویسٹیگیٹ ضرور کر لیتے ہیں. سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیتے ہیں, اور جو سیویئر پین بھی کہتے ہیں نا ہمیں ہو رہا ہے, تو ہم اس کا بھی الٹرا ساؤنڈ ڈیفینیٹلی کرواتے ہیں. کہیں اینڈومیٹریوسس تو نہیں, آگے چل کے برائی تو نہیں ہوگی. اس لیے کہ اینڈومیٹریوسس ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا جلدی سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس میں انفرٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے, سیویئر پین بھی ہو جاتا ہے, اور فرٹیلٹی بڑی افیکٹ کرتی ہے اینڈومیٹریوسس میں. اور اس کی اگر گریڈنگ بڑھ جاتی ہے 1 2 3 4 کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں, اسٹیج 4 میں ہو جاتی ہے تو بڑا کم ان کو بچہ ہوتا ہے, کیا بھی کر لیں. اس لیے کہ اس کے بعد ہم اگر IVF بھی کرتے ہیں تو بھی اتنا افیکٹو نہیں ہوتا ہے اگر کسی کو اینڈومیٹریوسس سیویئر اسٹیج میں ہے تو. اچھا, صحیح. اچھا, اور ہم کہیں مینسس کے حساب سے ایک ارریگولیٹی ہو گئی, ایک ہیوی پیریڈس ہو گئے, اور دوسرا ایک ہوتا ہے کہ وہ بھی بات پینفل بھی ہوگی. ایک ہوتا ہے کہ
کبھی کبھی اسپاٹنگ ہو جاتی ہے ان بٹوین پیریڈس. جیسے کہ فرسٹ کو پیریڈس آ گئے 6 دن ٹھیک ہوا, پھر صحیح ہوگی, پھر 15-16 دن ہو گئے اس کو, پھر دوبارہ سے بیچ میں اسپاٹنگ ہوئی, پھر آخر میں جا کے جو پراپر پیریڈ آتا ہے وہ آتا ہے. تو ایسی بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروجسٹرون کی ڈیفیشنسی ہے سیکنڈ ہاف آف دا پیریڈ, تو ہم ان کو پروجسٹرون کی پل دیتے ہیں ریگولرائز کرنے کے لیے. تو ہم پہلے سے ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ کمپلیٹ کہ بھائی کس وقت تمہیں ریگولرٹی تھی, کس وقت آپ کی اسپاٹنگ آتی ہے. اگر اسپاٹنگ آپ کی 15ویں دن 16ویں دن آ رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی کالا کالا بلڈ آ رہا ہے, تو وہ آلویز ریپلیس بائی پروجسٹرون کہ صحیح ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی مشورہ کچھ دینا چاہیں مدرس کو, بچیوں کو, جو مجھ سے میں رہ گیا ہو, میں آپ سے نہیں پوچھ پائی ہوں؟ بس ماؤں کو ذرا یہ ایڈوائز دیں گے کہ اگر پیریڈس بچیوں کو 16 سال تک نہ آئیں تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں. نمبر 2, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ پیریڈس نہیں آ رہے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو پلیز کروا لیں, اور اچھی جگہ سے کروا لیں تاکہ رپورٹنگ ان کی اچھی ہو. اور تیسری نمبر یہ ہے کہ اگر کسی کو پیریڈ نہیں آ رہے اور سیویئر پین ہو رہا ہے تو اس بچی کو تو ضرور جلدی سے دکھانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی پیدائشی ایسا پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا بلیڈنگ بھی نہیں آ رہی ہے اور اندر اندر پین بہت سیویئر ہو رہا ہے. تو ہمیں ذرا ان کو چیک اپ کرنا پڑتا ہے. اور چیک اپ ظاہری بات ہے, انمیرڈ لڑکیاں ہیں تو ہم ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں, میرڈ کا ذرا ہم ڈفرینٹ طریقے سے, لیکن ہسٹری اور پراپر ایگزامینیشن از مسٹ. اس کے بعد آپ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کراؤ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے ہاں بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ ایسے جب بچوں کے یہ دن ہوتے ہیں تو ان میں ان کو کھٹی چیزوں سے روکا جاتا ہے, ٹھنڈی چیزوں سے روکا جاتا ہے, نہانے سے روکا جاتا ہے, ان کی پرسنل ہائیجین بہت اس سے متاثر ہوتی ہے. یہ کیا آپ بتائیں اسے؟ یہ میں نے بھی سنا ہوا ہے, پتہ نہیں کیوں کہتے کہ نہاؤ نہیں تو پیریڈ بند ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں. آن دا کنٹری روز نہانا چاہیے. بالکل, ایسے میں صفائی تو بہت زیادہ صفائی تو بڑی ضروری ہے. اور نمبر 2, جو بچیاں جو ہے اگر پیریڈس آئیں اور کم آ رہے ہیں تو 2 دن وہی پیڈ لگا رہتا ہے, وہ بھی انہائیجینک, ویری انہائیجینک. اس سے انفیکشنز ہو سکتے ہیں. انفیکشن اسینڈنگ ہو سکتا ہے, آگے چل کے انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے. تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی کم از کم کچھ بھی تھوڑا بھی بہت ہو لو, کم از کم 3 دفعہ دن میں تو پیڈ کو تو چینج کر لو نا. پھینک دو اس کو, اس کو نہیں کرنا چاہیے. رہا نہانے کا, ڈیلی نہاؤ اور اچھی طرح نہاؤ, اس لیے پرسنل ہائیجین. اور بھی تو باڈی دھوتے ہیں تو اس کو تو لازمی دھونا. باقی رہا کھٹی چیزیں اور ٹھنڈی چیزیں, کھاؤ جو دل چاہے کھاؤ, جو دل چاہے کھا. اس کھانے سے کچھ نہیں ہوا. صحیح, کچھ نہیں ہو رہا. مقصد اگر آپ کھٹی چیز کھا کے خوش ہو رہی ہیں نا تو آپ کھائیں, ضرور کھائیں. صحیح. اور اگر آپ کا گلا والا خراب نہیں ہو رہا, کوئی اور پرابلم نہیں ہو رہی, تو کھائیں, موج کریں اور مزے کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم خواتین کو ایک تحفہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کریشن سے گزرتے ہیں, ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم نئی زندگیوں کو دنیا میں لے کر آتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں. ہم اگر اپنا خیال رکھیں گے تو ہم یقیناً ایک صحت مند بچے کو یا نئی جو ایک بچہ ہے اس کو دنیا میں لے کر آئیں گے, دنیا میں لے کے آئیں گے. اور جب پالیں گے تو اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کر انرجی کے ساتھ, اس ہمت کے ساتھ پالیں گے. بالکل بالکل. اور آپ اس پروسیس سے گزر چکی ہیں. اٹس ویری ہارڈ ٹو بیکم پریگننٹ اینڈ ڈیلیور, نو ڈاؤٹ. تو اس میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہوگا آدمیوں کے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ٹائم سے عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل, عورتوں کا خیال رکھیں. اور بہت ہماری پیاری سی بچیاں ہوتی ہیں, ان کا تو اسپیشل خیال رکھیں, کیونکہ یہی آگے چل کر ہماری سوسائٹی میں وہ مدرس بنیں گی جو ایک صحت مند معاشرے کو جنم دیں گی. ایک چیز میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ ایک چیز اور ہے, جب بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا, گلی میں ادھر بیٹھی رہتی ہیں اور انڈر ویئر نہیں پہنا ہوتا ہے, تو وہ بڑا خیال کرنا چاہیے. اس لیے کہ انفیکشن نیچے سے لگ سکتا ہے, اوپر جا سکتا ہے. زیادہ تر ایسی میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے ٹوبرکلوسز ہوتی ہے. دیکھیے ٹی بی صرف لنگس کی نہیں ہوتی ہے, ٹی بی کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے بتایا تھا یوٹرس کی بھی ٹی بی ہو سکتی ہے, ٹیوبس میں ٹی بی ہو سکتی ہے. اگر یوٹرس اور ٹیوب میں ٹی بی ہو گئی تو آگے بچہ نہیں ہو سکتا. دیکھنے میں وہ بالکل صحت مند ہوتی ہیں. ہسٹری لو تو وہ کہتے ہیں ہاں بچپن میں ہمیں ٹی بی ہوئی تھی لیکن ہم نے ٹریٹمنٹ لی, ہم صحیح ہو گئے.
لیکن پھر ہمیں فردر چیک اپ کرنا پڑتا ہے کہ صحیح ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو یہ بڑا خیال رکھنا ہے کہ گندی جگہ نہ بیٹھیں اور صاف ستھرا رکھیں بچپن سے. بالکل, اور یہ عادتیں بچپن سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہماری بایولوجیکل ہماری نیچرل فینومینا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی باڈی ان سب چیزوں کے ساتھ دی ہے, ہم ان پر بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں, ہم ان پر بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہم تو سیدھا نام بھی نہیں لے سکتے کہ کیا ہے کیا ہوگا. لیکن بچوں کو, ماں کو چاہیے کہ بچیوں کو تھوڑی ایڈوکیشن دیں پرسنل ہائیجین کی, اور ان کو اتنا خیال رکھیں باہر راستے محلے میں ایسے اکیلے نہ چھوڑیں ان کو, اور کھانا پینا ان کو اچھا دیں. کیونکہ ہماری دیکھیں نا, ہم صرف شہروں کی حد تک ہم بات نہیں ہماری جا رہی ہے, ہم رورل ایریاز کی بات کر رہے ہیں, ہم ان ریموٹ ایریاز کی بات کر رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو کم اویئرنیس ہے. تو یہ باتیں جو ہیں غزل سوری میں آپ ہر وقت اور دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھائی آیا ہے اس کو جوس بھی پلاؤ, بھائی آیا ہے کھانا بھی کھلاؤ, اچھی بات ہے بھائی آیا ہے کھلاؤ سب کچھ, لیکن بچوں کو بھی تو کھلاؤ. بالکل, کہ یہ نہیں کہ یہ سیکنڈری ایشوز ہیں, ان کو کھلاتے نہیں ہیں ہم. آگے چل کے دیکھیں بچے کا ان کی ہڈیاں مضبوط ہونی چاہیے, یہ خود اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ بچوں کا خیال کر سکیں, گھر کا خیال کر سکیں. تو ایسی چیزیں بڑی ضروری ہیں. بالکل, اور جب تک کہ وہ بچی جوان نہیں ہوتی تب تک تو کہتے ہیں نا, میں نے تو یہ سنا ہے کہ ان کی ہڈیاں بھی بینک ہوتی ہے, کہ آپ نے جتنا ان کو کیلشیم دیا ان کو آئرن دیا, ان کی باڈی فارم ہو رہی ہوتی ہے, ایک نئے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو اپنا خیال ضرور رکھنا چاہیے, اور بالکل یہ حق ہے سب کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یو آر ویلکم. بہت بہت شکریہ. سو نائس آف یو. آپ نے پھر سے اتنا ٹائم دیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پر ہم نے بات کی. کوئی کوشچن رہ گیا ہو مجھ سے, کوئی اگر کامنٹ کرنا چاہیں تو پلیز ضرور بتائیے گا مجھے, ورنہ آپ ای میل کے ذریعے بھی کوشچنس بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جب مجھے ملیں گی میں ڈاکٹر صاحبہ تک وہ یقیناً فارورڈ کروں گی آپ کے کامنٹس اور ای میلس. اور کوئی ٹاپک ہو سجیسٹ ضرور کیجیے گا. کوئی اگر گیسٹ آپ سجیسٹ کرنا چاہیں, کوئی ایسا جو لوگوں تک اویئرنیس پھیلا سکے, باتیں نالج پہنچا سکے, تو پلیز مجھے ضرور انفارم کیجیے گا. اور اپنا خیال رکھیے گا, اور ملیں گے بہت جلد.